نہیں سمجھے؟ پھر سنیے، الوہیت کی دلیل کا نام نبوت. یہ نبوت نہ ہو الوہیت ملے گی نہیں. یہ نبوت کے جو ستارے چمک رہے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کر ہم سب کی جان، ہم سب کی آن بان شان، واہ مصطفیٰ جان رحمت تک، واہ سبحان اللہ. جو ستارے ہیں نا، آپ ان کو صرف نبی سمجھ رہے ہو، نبی ہیں. رسول سمجھ رہے ہو، رسول ہیں. اس سے بڑی ایک بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی دلیل ہے. واہ سبحان اللہ. وہ اللہ کی دلیل، ورنہ کس نے دیکھا تھا اللہ کو؟ واہ واہ بہت اچھا. کس نے بتایا خدا ایک ہے؟ وہ تو پنہا ہے، چھپا ہے، ادرش ہے. تو کوئی درش ہوگی نا جو ادرش کو پہچانوائے گی. واہ کوئی جو دکھتا ہوگا جو اندکھے کو دکھائے گا. واہ واہ سبحان. وہ دکھنے والے لوگ دلیل ہے. بے شک دکھنے والے لوگ اللہ کی سب سے بڑی دلیل. یہ سب دلیل ہے اللہ کی. بے شک بے شک. یہ سب اللہ کی دلیل ہے. چاند ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. حق ہے سبحان ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. واہ. یہ زمین ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. یہ آسمان ہے تو دلیل ہے کہ اللہ ہے. یہ ہم ہیں یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے. یہ سب دلیل ہے. سب سے بڑی دلیل واہ انبیاء کی جماعت. بے شک انبیاء کی جماعت سب سے بڑی دلیل. یہ چاند تو ہے مگر چاند بتاتا نہیں مجھے بنایا کس نے. واہ یہ سورج دلیل تو ہے مگر بتاتا نہیں چمک کیسے رہا ہوں. واہ یہ زمین فرش تو ہے پر بتاتی نہیں کیسے پھیلی ہوں. یہ آسمان شامیانہ تو ہے پر بتاتا نہیں کیسے ٹکا ہوں. واہ سبحان اللہ. دلیلیں ہیں تو کچھ ان خاموش دلیلوں کے بیچ میں کچھ تو بولتی دلیل کی ضرورت ہے کہ نہیں. بالکل بالکل حق سبحان اللہ. تو جو دلیل بولتی ہوگی وہ قیمتی ہوگی کہ نہیں. بالکل سبحان اللہ. تو پہلی دلیل کا نام آدم. واہ آدم آئے کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ. واہ سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ آدم کو تو سجدہ کیا جا رہا ہے اور ہم نہیں، فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اور جس نے نہیں کیا اس کو لات مار دیا گیا. تو کہیں ان کو ہم درجے کو بلند کرتے ہوئے خدا نہ مان لیں. خود آدم کہتے لا الہ الا اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. میں خدا نہیں ہوں، خدا کی دلیل ہوں. میں واہ خدا نہیں ہوں، خدا کی بڑی شان ہوں. میں بڑی شان. آدم خدا کی بڑی شان. بے شک کون جانتا تھا اللہ کہاں رہتا ہے، کون ہے، کتنا ہے؟ نبی نے بتایا، دلیل نے بتایا، دلیل نے ثابت کیا. دلیل کا کام کیا ہے؟ ثابت کرنا. ہم لوگ یہی کرتے ہیں آپس کی دنیا میں. کہیں قتل ہو جائے، مرڈر ہو جائے تو کیا مانگتے ہیں؟ دلیل. کیوں؟ تاکہ ثابت ہو سکے. تمہارے کہہ دینے سے کہ فلاں آدمی چور ہے ہم نہیں مانیں گے، کیا دینا ہوگا؟ دلیل. تو یہ قانون ہے فطرت کا. تو یہی قانون پر شریعت اتری کہ آدم کو بھیجو اور آدم سے کہلواؤ کہ جھکنا ہے تو اس کے آگے جھکو جس نے کو میرے آگے جھکا ہے. واہ جھکنا ہے تو وہاں جھکو. لا الہ الا اللہ. اللہ کو دیکھا نہیں آدم نے مگر خبر یہی دی ہے کیونکہ دلیل بن کر آئے. الیاس نے کہا لا الہ الا اللہ. یونس نے کہا لا الہ الا اللہ. ادریس نے کہا لا الہ الا اللہ. نہیں جانتے تھے ہم. کس نے دیکھا جنت؟ انہوں نے بتایا جنت ہے. کون جانتا جہنم بنی ہے؟ دلیل نے بتایا جہنم بنی ہے. کس نے بتایا عذاب کا قبر ہوتا ہے؟ دلیل نے بتایا. یہ دلیل کون ہے؟ نبی. اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے، اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے آیت میں کہ انبیاء میری دلیل ہے. یہ نہیں فرماتا انبیاء میری شان ہے. کہتا سب سے بڑی شان وہ میری ہے. بے شک سب سے بڑی دلیل وہ میری ہے. تو وہ کون؟ نبی. اور پھر اس دلیل کا کیا عالم ہوگا جو تمام نبیوں کا سردار. واہ سبحان اللہ. جو تمام نبیوں کا سردار تو سب سے بڑا نبی وہ تو سب سے بڑی دلیل. بے شک سب سے بڑی دلیل. تو اللہ گویا یہ کہہ رہا ہے سب سے بڑی دلیل میری. یہ سب دلیلیں ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک. سب سے بڑی دلیل کا نام رسول عربی. واہ سبحان رسول عربی. تو گویا اب یہ آیت یہ کہہ رہی ہے میری سب سے بڑی شان مصطفیٰ. واہ سبحان اللہ. بہت اچھا.
اب معنی نکل کیا آیا؟ وہ نہیں کہہ رہا سب سے بڑی شان میری ہے، فرماتا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ ہے، واہ کیونکہ مصطفیٰ سے بڑی کوئی شان، محمد سے بڑی کوئی دلیل نہیں، ارے وہ تو اتنی بڑی شان، اتنی بڑی دلیل کہ صحابہ نے جبریل کو آتے جاتے دیکھا، نبی نے کہا جبریل آئے، صحابہ کا مان گئے، واہ جبریل گئے، صحابہ مان گئے، نبی نے کہا آج سے قبلہ یہ ہے، صحابہ گھوم گئے، واہ سبحان نبی نے کہا یہ قرآن ہے، صحابہ مان گئے، نبی نے کہا یہ حدیث ہے، صحابہ مان گئے۔ کون دیکھ رہا تھا کہ قرآن لے کر جبریل آ رہے ہیں اور حدیث نبی خود سنا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل کا آنا اور جانا یہ صحابہ کو دکھتا ہے؟ دکھا نہیں دکھا، مگر دلیل گواہی دے رہی ہے آئے تھے، اور جب سب سے بڑی دلیل گواہی دے، یعنی باقی جتنی گواہی دے رہے تھے اللہ کی الوہیت کی، وہ سن کر آدم کی باری آئی، سنا کر پیغام پہنچایا گیا، ابراہیم کی باری آئی، سنا کر پیغام پہنچایا گیا، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اسماعیل کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے ایوب کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان لوگوں کو کہہ کے سنایا گیا، سنا کے بھیجا گیا، لیکن جب سب سے بڑی دلیل کی بات آئی تو ان کا بھی پیغام یہی تھا کہ آپ بھی کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مگر سن کر نہیں، اے نبی دیکھ کر۔ واہ سبحان اللہ سبحان آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے گواہی دی اللہ کے ایک ہونے کی، پر سن کر، اور جب سب سے بڑی شان کی بات آئی، تو کہا تم دیکھ کر بتاؤ، دیکھ کر بتاؤ، اور ایک بار نہیں 9 بار دیکھو۔ واہ سبحان اللہ یہ 9 میں اختصار سے مطلب کم سے کم بتا رہا ہوں کہ 9 بار تو گئے آئے یہ کیوں کہتا ہوں؟ ایک بار گئے تو 50 لائے، واہ ایک بار گئے تو 50 پھر گئے 45، دوسری بار پھر گئے 40، پھر گئے 35، پھر گئے 30، پھر گئے 25، پھر گئے 20، پھر گئے 15، پھر گئے 5، 10، پھر 5، کتنی بار گئے؟ 9 بار۔ نبی کی سب سے بڑی شان، اللہ کی سب سے بڑی شان مصطفیٰ ایسا کہ جس خدا کی صفت کی تجلی کو موسیٰ برداشت نہ کر سکے، دور چور ہو جائے، اس خدا کی صفت نہیں ذات کو دیکھ کر 9 بار آئے۔ واہ سبحان اللہ ایک بار میرا نبی جملہ ہے، ایک بار میرے نبی خدا کی بارگاہ میں قربت کے لیے گئے، اور 9 بار امت کے لیے گئے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اشرفی کولا سبحان اللہ کیونکہ قربت کے لیے گئے تو نماز مل گئی 50، خیال آیا امت کا بھاری پڑے گی، کم کراؤ اور کم کراؤ، اور جب کم کرانے والا مصطفیٰ جانے رحمت ہو اور کرنے والا ان کا خدا ہو، تو سنو اے میرے نبی، کیونکہ تم میری سب سے بڑی شان ہو، رکعت تو کم کروں گا، وقت بھی کم کر دوں گا، ثواب 50 کا ہی رکھوں گا۔ سبحان اللہ بہت اچھا واہ واہ تو جس طرح قانون سمجھ آ گیا، سب دلیل کس کی ہے؟ یہ میں بول رہا ہوں کس کی شان ہے؟ میری، اللہ کی۔ اللہ نہ دے تو کہاں سے بولوں گا؟ سب دلیل ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ آپ اپنے کوئی انبلٹ کچھ لگا رکھا ہے؟ کوئی سسٹم ہے اندر؟ ایک ہی سسٹم ہے اللہ کا، اللہ کی اس نے سیٹ کر دیا، وہ بناتا نہیں، بولتا ہے کن فیکن۔ واہ سبحان وہاں مرمت نہیں ہوتی ہے، ایسا کاریگر کہ اس کو تو ہاتھ نہیں لگانا ہوتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے، کون چاند بن گیا، کون سورج بن گیا، کون آسمان بن گیا، کن مطلب ہو جا، فیکن تو ہو گیا، کن فیکن، کون ہو جا فیکن ہو گیا۔ اتنی بڑی شان اللہ کی۔ بے شک حق سبحان اللہ یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن ہے، صحابہ کو کس نے بتایا؟ یہ قرآن ہے، صحابہ کو کس نے بتایا؟
کیونکہ قرآن رسول پاک کے زبان مبارک صحیح تو ظاہر ہوتا تھا، اور یہ حدیث ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ بھی رسول پاک کی زبان مبارک صحیح، لیکن ایمان ایسا لے آئے خدا کی شان پر صحابہ، دلیل پر ایسا قربان ہوئے کہ عربی میں قرآن آ رہا ہے تو بولتے ہیں یہ قرآن تو مان گئے، اور عربی میں حدیث ہے کہتے ہیں یہ حدیث تو مان گئے، نہیں پوچھا کہ جبریل آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، بے شک کیونکہ آپ دلیل ہو سرکار، اور سب سے بڑی دلیل ہو، تو جس طرح ایک اور بات بتاؤں، آگے چلنے سے پہلے ایک اور بات، ارشاد لطف کی بات ہے، دیکھتے ہیں آپ لوگ کیچ کرتے ہیں کہ نہیں، تھوڑی سی محبت والی بات ہے۔ بے شک اب قرآن نازل ہوا سرکار نے پڑھ دیا، جیسے مان لیجیے سورہ کوثر آئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، پڑھا، صحابہ نے سنا، ابھی صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ یہ سرکار کی حدیث ہے یا قرآن، اور سرکار نے کہا یہ جبریل لے کر آئے، یہ قرآن ہے، تو وہ تو آیت ہے، اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے وہ آیت ہے، یعنی وہ قرآن ہے، اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے۔ واہ کیچ کیجیے، یہ قرآن ہے، یہ جملہ جو کہا گیا یہ تو حدیث ہے، بے شک حق ہے، سبحان اللہ، بغیر حدیث کے قرآن نہیں ملے گا۔ واہ بہت اچھا، اور قرآن پڑھ کے قرآن پڑھو، ترجمے قرآن پڑھو کام ہو جائے گا، قرآن پڑھو ترجمہ پڑھو کام ہو جائے گا، بغیر حدیث کے تو قرآن نہیں مل رہا ہے۔ بے شک حق ہے، رسول کہیں گے نا کہ یہ پہلا الف لام میم یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ نور ہے، سورہ محمد ہے، کہیں گے تب مانیں گے نا، وہ کہنا تو حدیث ہے۔ واہ سبحان اللہ، تو جب بغیر حدیث کے ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے تو بغیر حدیث کے رحمان نہیں پڑھ سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قاسم بنا، شہزادہ حضور محبوب قبلہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا سمجھتے ہیں آپ لوگ۔ اب آتا ہوں میں اس موضوع پر جس کے لیے مجھے یہاں پہ بلایا گیا۔ بالکل بے شک، اللہ کی سب سے بڑی شان انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء میں سب سے بڑے مصطفیٰ، بے شک، سب سے بڑے مصطفیٰ، تو گویا کیا نکل کے آیا کہ میری سب سے بڑی شان مصطفیٰ ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہے۔ اب یہ آئے جو ابھی تک حمد لگ رہی تھی اچانک نعت لگنے لگی، واہ سبحان اللہ، ابھی حمد لگ رہی تھی اچانک جب تفسیر کھولی تو پتہ چلا یہ بھی نبی کی ہی شان ہے، واہ سبحان سب سے اللہ، بڑی شان وہی ہے۔ بالکل، یہ آیت میرے نبی کی شان بیان کر رہی ہے، واہ واہ، ورنہ اللہ کیا ہوتے کہنے کی سب سے بڑی شان میری ہوں، سب جانتا ہے، جو نہیں پیدا ہوا ہے نا بھی آنے والا وہ بھی جانتا ہے، اللہ کی سب سے بڑی شان۔ تو جھگڑا یہاں آنے کے بعد ہو جاتا ہے نا، جس کے گھر پیدا ہو ویسے ہی ہو جاتا ہے، آتے ٹائم معلوم ہے اللہ کون ہے، آتے وقت معلوم ہے اللہ کون ہے، آ کے لوچا ہو گیا کہ جہاں پیدا ہو وہیں ہو گیا۔ بھائی ہمارے پیدا ہوگا ہماری طرح ہوگا، تمہارے پیدا ہوگا تمہاری طرح ہوگا، ان کیوں پیدا ہوگا ان کی طرح ہوگا، ان کی طرح اٹھنگے۔ ایک ہی چیز تو اس جماعت کی بلند ہے، وہ جو جماعت ہے جی سمجھ گئے، بالکل، ان کی ایک ہی چیز پوری زندگی بلند ہے، پیجامہ، کیونکہ اور کچھ بلند ہے ہی نہیں، بلندی کا ادھر رخ ہی نہیں ہے، بلندی تو ادھر دیکھ رہی ہے کہ غوث اعظم کدھر ہے، واہ سبحان اللہ، سبحان غریب نواز کدھر ہے، بے شک، محبوب الہی کدھر ہے، بلندی تو ادھر متوجہ ہے، ادھر معاملہ سناٹا تو پیجامہ بلند، کیونکہ خود سے کچھ بلند کر نہیں پا رہے ہیں، بلند خدا کرتا ہے، بلند خدا کا، اور خدا سے ان کو میں نے کیا کہا، خدا کی چاہت کو چاہو، بالکل، خدا کی چاہت سے جھگڑا ہے، بے شک، اسی لیے خدا نے رگڑا ہے، بالکل حق ہے، اور یہی ہمارے بیچ جھگڑا ہے، بالکل، واہ واہ، موٹا موٹا نہیں بہت تگڑا ہے، سبحان، ہم سب برداشت کر سکتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے پیغام، ان کے نام، ان کی شان پر اگر حرف آئے گا تو گردن دینے کے بھی نہیں سوچیں گے، بالکل، بالکل، کھاتے ہی ان کا صدقہ ہے، واہ، تو اگر ان کے نام پر مر جائیں تو سمجھیے آپ صدقے ہو گئے، بے شک حق ہے، سبحان اللہ، صدقے کا حق ادا کرو، صبح شام ان کا صدقہ کھاتے ایک بار ان پر صدقے تو ہو جاؤ،
ایسی موت ملے گی کہ موت بھی رش کرے گی. واہ سبحان اللہ. ایسا جنازہ جائے گا کہ منکر نکیر انتظار کریں گے داد دینے کے لیے. واہ واہ. یہ زندگی کوئی زندگی ہے کہ اپنے لیے جیے, اپنے لیے رہے, اپنے لیے مر گئے؟ ہم اپنے لیے آئے نہیں ہیں, آئے ہیں نبی کے لیے. جیئیں گے نبی کے لیے, مریں گے نبی کے لیے, سوچیں گے نبی کے لیے, عمل کریں گے نبی کے لیے, نیکی کریں گے نبی کے لیے, خوش کریں گے جو نبی کو. یہ ہمارا بنیادی اصول ہے, بنیادی کام ہونا چاہیے. اب آپ کا حال کیا, اپنے لیے جیتے ہو؟ ابھی اپنے لیے جانور جیتا ہے, جانور اپنے لیے جیتا ہے, کسی اور کے نہیں جیتا. اچھا بتائیے, خود بتائیے, سوچئے, ایک کتا ہے, کئی کتے ہیں مان لیجیے, کتا بیٹھنے سے پہلے جگہ صاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اپنے لیے کہ اپنے بھائی کے لیے؟ یہی فرق ہے. تم نے کتے میں ہی, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کتے جیسے ہو گئے ہو, عمل دیکھیے. آپ بھی نا کس کے لیے جی رہے ہو؟ اپنے لیے, بھائی کے لیے. جانور کی طرح جی ہو گیا. کچھ تو فرق بتاؤ جانوروں انسانوں میں. اپنے لیے جینا جانوروں کا کام ہے, دوسروں کے لیے جینا انسانیت ہے. دوسروں کے لیے جینا انسانیات میں آتا ہے, اور نبی کے لیے جینا ایمانیات میں آتا ہے. واہ حق ہے سبحان اللہ. تو جس طرح اللہ کی دلیل انبیاء ہوتے ہیں, اللہ کی شان انبیاء ہوتے ہیں, ٹھیک اسی طرح انبیاء کی دلیل اولیاء ہوتے ہیں. واہ حق ہے سبحان اللہ. یہ میں قانون بتا رہا ہوں, لفاظی نہیں ہے, یہ سب کتابوں میں درج ہے. اولیاء اللہ یہ نبوت کی دلیل, انبیاء اللہ الوہیت کی دلیل. اب اس کو یوں سمجھیے, اولیاء اللہ یہ نبیوں کی شان, نبیوں کی شان, اور انبیاء اللہ کی شان. تو تمام انبیاء اللہ کی شان, سب سے بڑی شان, ظاہر سی بات, سب سے بڑی شان ہمارا تمہارا نبی. بے شک حق ہے سبحان اللہ. ارے وہ نبی جس نبی کی رسالت کی طرح کسی کی رسالت نہیں. بالکل. واہ. ہم کو نسبت امتیہ ان سے ملی کہ جس نبی کی طرح کسی کی نبوت نہیں, واہ سبحان اللہ. جس نبی پر اتری کتاب کی طرح کسی کی کتاب نہیں. ارے اس نبی کے کردار کی طرح کسی کا کردار نہیں, نبی کے ہتھیار کی طرح کسی کا ہتھیار نہیں, میرے نبی کے صدیق کی طرح کوئی صدیق نہیں, میرے نبی کے فاروق کی طرح کوئی فاروق نہیں, میرے نبی کے عثمان کی طرح کوئی عثمان نہیں, اور میرے نبی ہم سب کے نبی کے علی کی طرح کوئی کسی کا علی نہیں, نبی کے حسن کی طرح کوئی حسن نہیں ہے, نبی کے حسین کی طرح کوئی حسین نہیں ہے, اور نبی کی سیرت کی طرح کسی کی سیرت نہیں, نبی کی صورت کی طرح کسی کی صورت نہیں, نبی کے عبد القادر کی طرح کسی کا عبد القادر نہیں, نبی کے غریب نواز معین الدین کی طرح کوئی دوسرا معین نہیں. تو سنو, نبی کی سنت کی طرح کسی کی سنت نہیں, قربان ہو جاؤ. نبی کی امت کی طرح کسی کی امت نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بہت اچھا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب میں جب تمہارا یہ حال ہے کہ تمہاری طرح کوئی نہیں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک امتیں آئی ہیں کہ نہیں؟ ہماری طرح کوئی نہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اولیاء اللہ آئے کہ نہیں؟ پر نبی کی شان کے برابر کسی کی شان نہیں. یعنی نبی کی شان یہ والے اولیاء. ایسے میرا دل تو کہتا ہے کہ سارے اولیاء نبی کی شان, بعد والے بھی پہلے والے تھے. تو جس طرح الوہیت کی دلیل نبوت, اسی طرح نبوت کی دلیل ولایت. ولایت تو جتنے اولیاء اللہ ہیں, ہو چکے ہیں, ہوں گے, یہ سب رسول کی دلیل. ہمیں رسول کی دلیل کتنی تگڑی تگڑی بھائی, اتنی مضبوط دلیل کہ ایک دلیل آئی 90 لاکھ. واہ سبحان اللہ. ایک دلیل اتنی دمدار کہ اگر اس دلیل کے اوپر اس دلیل کو ختم کرنے کے لیے کوئی جادوگر اپنی تنتر منتر ودیا سے پھینک دے پتھر, تو صرف توجہ کر کے دلیل تو رک جائے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. اتنی بڑی دلیل کہ وقت کا راجا اگر روک دے آب خواجہ, آئے ہیں. واہ
وقت کے راجا اگر پابندی لگا دے غریب نواز پر پانی کی تو اس انا ساگر کی انا کو اپنے گاگر میں سمیٹ لے، ہے وہ دلیل۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ دیکھیے راجا مہاراجا اپنی جگہ پر فقیر اپنی جگہ۔ بے شک حق ہے۔ آئے راجا ہوتے ہیں، راجا آئے چلے گئے، آئے مغل نپٹ گئے، مغل آئے لودھی ونش نپٹ گئے، وہ جانتا ہے مزار نہیں مل رہی ہے، کہاں ہے ہمایوں، کدھر ہے بہادر شاہ ظفر، کدھر ہے بابر آبر، ہم سے کیا لینا دینا آبر بابر سے، ہم کیا جانے بابر ظہیر الدین کو، ہمارا کیا لینا دینا، راجا تو حکومت کیا چل دیا، ہم تو اس کو راجا مانتے ہیں جو دلوں پہ حکومت کرے۔ واہ یہ تو زمینوں کے لیے آئے تھے، زمین پہ حکومت کر رہے تھے، زمین کے لیے آئے ہیں، وہ راجا دین کے لیے آیا ہے۔ بے شک۔ ابو ایک بہت مشہور جملہ ہے، میں یہاں دوہرانا چاہتا ہوں، میرے بھائی صاحب فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ آئے ہیں ہندوستان کے باہر سے، ایک دین کے لیے، جو جگمگار ہے جن کے وہاں ہم لوگ جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، سر جوڑ کر، ہاتھ جوڑ کر، سروں کو جھکا کر سر خم کرتے ہیں، وہ لوگ دین کے لیے آئے، اب کچھ زمین کے لیے آئے، تو جو دین کے لیے آئے، جو زمین کے لیے آیا آتے ہیں ان کو بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے آئے اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت۔ تبرکن میں نے والد صاحب کو جملہ پیش کرتا کہ ان کی بھی حاضری ہو جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو ہم جو دین زمین کے لیے آئے، ہمارا کوئی اسے لینا دینا؟ ایک بات بتائیے، یہاں جتنے مسلمان ہیں اتنے، ایک میں ڈنکی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں سب کو گواہ بناتے ہوئے، پرشاسن کو بھی گواہ بناتا ہوں، اور سن لیں وہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، کسی ایک سے پوچھو کہ جب فاتحہ نظر کرتے ہو تو اکبر بابر ہمایوں کو بخشتے ہو؟ ہمارے ہیں نہیں، کہے بخشے گے یار، وہ ہم کو کہے بابر ہمایوں کہانی سناتے ہو، ہمیں کیا لینا دینا؟ بابر کو الٹا سیدھا بولو، ہمایوں کو گنڈا بولو، مہارانا پرتاپ کو ہم کچھ بھی بولا، ہمارے کیا لینا دینا؟ آزاد ہے، لڑ کٹے مرے ختم۔ وہ لڑنے آئے تھے، لڑانے آئے تھے، اور یہ ملنے آئے تھے، ملانے آئے تھے۔ واہ واہ واہ۔ تو ملنے ملانے والے ہمارے، لڑنے والے تمہارے، یہ بالکل سچا دعویٰ ہے نا۔ ہم کبھی کبھی بڑے ادب سے نام لیتے ہیں عالمگیر اورنگزیب کتاب، کیونکہ کتاب فتح عالمگیری کی وجہ سے، پر ان کا عرس نہیں کرتے، فاتحہ نہیں کرتے۔ شاہجہاں بنا دو ایک سے ایک چیز محل، کیا فائدہ؟ ٹکٹ لو اندر جاؤ، ہم تو ٹکٹ لے کے بھی نہیں جاتے اندر، بلکہ لائن لگا کے جاتے ہیں، تو ہمارے اجمیر جاتے ہیں، واہ سبحان اللہ۔ دھکے کھا کے جاتے ہیں، مگر نظام الدین جاتے ہیں۔ واہ واہ بہت اچھا بہت۔ یہاں سے ٹرین پچوچا کے لیے کرنا ہوتا ہے، سیٹ نہیں ہوتی، کھڑے کھڑے جاتے ہیں، بے شک کیونکہ وہ ملنے والے ہیں، ملانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ دینے والے ہیں، دلانے والے ہیں۔ بے شک یہ لڑنے والے، لڑانے والے ہیں، تو لڑنے والوں سے نہ ہمارا کل کوئی لینا دینا تھا، نہ آج، ہم پر نہ تھوپا کرو کہ مغل نے یہ کیا، تو خلجی نے یہ کیا، تو فلانے نے یہ کیا، وہ تمہارے تھے، وہ آپس میں لڑتے تھے، وہ راجا ان سے لڑا، وہ ان سے لڑا، 7-8-9 ہی ہو رہا، 70 کی جنگ ہو رہی تھی، وہ 70 میں لگے تھے، ہم لوگ پنجتن کے صدقے میں لگے تھے۔ بے شک حق، واہ واہ۔ ہاں، تو بات چلی کہ بلندی، ایک ہی چیز بلند کر پائے، میں نے بتائی اس جماعت میں کوئی غوث پاک ہے؟ اس جماعت میں جن کا پیغام بلند ہے، ادھر کوئی عبد القادر ہے، ادھر کوئی محبوب الہی، ادھر کوئی حاجی پیر، ادھر کوئی حاجی علی، ساری بلندی والے معاملات۔ اس جماعت میں وہ جماعت خالی کودے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور پوچھو کیا کرتے ہیں؟ بولے تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ تبلیغ کر رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہو؟ اچھا ان کو کتنی بار بھگا دو پھر لوٹ کے آتے؟ اسی لیے میں ان کو بندر کہتا ہوں کبھی کبھی۔ آپ کتا بھگا دے نہیں آئے گا، گائے بیچاری آ جائے، بکری آ جائے، بھگا دے نہیں آئے گی، بندر بھگاؤ پھر آئے گا۔ بندر نہیں بھاگتا بھائی، بندر بندر ہے بھائی، بندر۔ یہ ان کو بھی کتنا بھی آپ بھگا ہیں، دو منٹ پیچھے، اللہ رسول کی بات، اللہ رسول کی بات تو کر رہا ہوں میں بابا، اللہ رسول کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارا جو مقصد فضول ہے، بات اللہ رسول، مقصد فضول۔ بالکل واہ، ہم کو تمہاری بات سے اعتراض نہیں، تمہارے مقصد پر ہم کو شک ہے۔ بالکل تم ابھی تو ایسے آئے ہو، بعد میں ایسے کر کے، بعد میں ایسے کر لو گے، ہم بھی پیدا ہو شک شروع ہو جائے گا ہمارا۔
جہاں بلند کوئی چیز بلند نہیں ہو پا رہی، بندروں کی طرح ادھر سے ادھر، اس جماعت میں اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر، اور نماز پڑھنے سے زیادہ شوق نماز دکھانے کا ہے۔ بھائی نماز پڑھنا پڑھو، کون منع کر رہا ہے، لیکن دکھانے کا اتنا شوق کہ اگر آپ کا دروازہ بند ہے تو کھڑکھٹا کے دکھاتے چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ بتاؤ نا بھائی صاحب، تمہارا اللہ تمہارا حساب لے گا، ہمارا اللہ ہمارا حساب لے گا۔ ہاں میں نے سن لیا نماز پڑھنا چاہیے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولے کھڑکھٹا کے دکھانے کیا مطلب؟ ہمارا گڈو اڑ گیا تمہارے چکر میں، اتنے مشکل سے پپو سو رہا تھا، ڈھک ٹک ٹک کر اب اسے کون سنا ہے؟ اب نماز پڑھو یا کی سنوں؟ واہ واہ تبلیغ یہ وہ طریقہ تبلیغ پہلے کے لوگوں نے کیا، ایسے کون کھڑا تبلیغ کرتا ہے ہلا ہلا کے؟ 5 منٹ مانگے آپ کا، آ جائیے۔ 5 منٹ میں کون سا تم ہم کو اللہ کا ولی بنانے والے 5 منٹ میں؟ کچھ بنا نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ جماعتی بندر اس لیے نہیں کہ شکل کی وجہ سے، شکل تو خوبصورت اچھی ہے، اللہ نے بنایا ہے، حرکت بندروں والی ہے۔ جتنا بھی آپ مسجد سے نکالو پھر آئیں گے، پھر گاؤں سے نکالو پھر آئیں گے، ٹرائی مارتے رہیں گے ایسی بندر۔ کتنا بھی آپ کھوکھیا ہو پھر لوٹ کے آتا، بلکہ ادھر وہ بھی کھوکھیا آتا ہے دور سے۔ تو یہ چیز دیکھ کر مجھے لگا کہ بندروں سے بڑی ان کی، تو میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں جو تم کوشش کر رہے ہو نا تبلیغ کرنے کی، تمہارے مقدر میں تبلیغ کا ہے بھائی۔ اچھا پوچھو تبلیغ کس میں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں مسلمانوں میں، یعنی مسلمانوں کو مسلمان بنا دیں۔ واہ بھائی، بزرگوں نے تبلیغ کی تو کچھ دوسرا انداز تھا، تمہارا تبلیغ کے اندر یعنی ہم ہی سے کہہ رہے ہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، ہم ہی سے کہہ رہے ہو کہ پڑھو نماز پڑھو۔ بھائی ہم تو نماز پر ایمان پہلے سے لا چکے ہیں، زکات پہ ایمان لا چکے ہیں، حج پہ ایمان لا چکے ہیں، ہم سے کیا کہہ رہے ہو؟ عمل میں خرابی ہے نا، تو اس کو اصلاح کرنا کہتے ہیں، تبلیغ کرنا نہیں۔ بالکل بالکل، واہ واہ، اصلاح کرو، اصلاح کی اجازت ہے۔ تبلیغ کیا دم ہے؟ تو تبلیغ کا اتنا ہی دم ہے تو وہاں جاؤ، وہاں ان کو دو تبلیغ، ایسی ایک دھارا لگیں کہ اندر ہو جاؤ، وہاں نہیں جائیں گے۔ تبلیغ تو کی ہے ان لوگوں نے، جو زمین پر بھی جگمگا رہے تھے زمین میں بھی جگمگا رہے۔ ایسا حق ہے، حق ہے، سبحان۔ اسی لیے اس موقع پہ اکثر کہا جاتا، اکثر میں کہتا ہوں، اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں کہ جو اسلام کا نغمہ گونج رہا ہے، شانتی کا، اسلام کا، امن کا، یہ جو نغمہ گھوم رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ جو گونج رہا ہے، یہ جماعت کے بندروں سے نہیں، علی کے کلندروں سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ تو جس طرح پھر وہیں پہ آ گیا الوہیت کی دلیل نبوت ہے، اسی طرح نبوت کی شان اور دلیل ولایت۔ تو ہر ولی میرے نبی کی شان، بے شک، ہر ولی میرے نبی کی شان۔ حق، تو اب یہ دیکھنا ہے سب سے بڑی شان کون، واہ، سب سے بڑی شان کون؟ تو سب سے بڑی شان وہی ہے جسے ہم اور تم 11ویں والا پیر، سبحان اللہ، واہ پیروں کا میر، روشن ضمیر، پیرانے پیر واہ، عبد القادر جیلانی حق، رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے نبی کی تمام شانوں میں سب سے عظیم شان، سبحان اللہ، سب سے عظیم شان تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جس طرح تمام انبیاء میں میرا مدینے والا واہ، مدینے والا واہ، اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اسی طرح تمام اولیاء میں ہمارا بغداد والا نبی کی سب سے بڑی شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، شہزادہ غازی اللہ، اشرفی دولا، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جب غوث پاک نہیں سمجھ میں آ رہے، جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے پھر مار دے پھر زندہ کر دے، زندگی موت کو کھیل مذاق بنا دے، ان کی ایسی کرامت سے تو خیر ہم کسی ولی کو نہیں آنکتے، کرامت ولیوں کی پہچان نہیں ہے، ولیوں کی پہچان استقامت ہے، بے شک، ٹھہراؤ، حق، شریعت کی پابندی، حق، صدق مقال، رزق حلال، یہ سب پہچان ہے۔ واہ واہ، بالکل، کرامت تو اللہ دکھوا دیتا ہے جب دکھانا چاہتا کہ جس کو تم عام سمجھ رہے ہو وہ میرا دوست ہے، واہ، دوست کیوں ہوا ہے وہ الگ کورس ہے، وہ کورس کا نام ولایت ہے، کرامت کا نام نہیں۔ کوئی ولی پوری زندگی کرامت نہ دکھائے تب بھی ولی ہے،
بالکل اور کوئی روز کرامت کھول کھول کے دکھائے، سمجھ جانا یہ کرشمے باز ہے، ولی نہیں ہے۔ واہ میرے والد فرماتے ہیں کہ جو اپنی